الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، مزہ تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، ورنہ جذبات میں انگڑائیاں آتی رہتی ہیں. سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کو ذکر فرمایا. مذہب اسلام انسانیت سے پیار سکھلاتا ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے محبت سے پیش آئے. ایک انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے. ایک انسان صرف انسانیت کے ناطے دوسرے کی خیر خواہی کرے اور دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور پیار کا برتاؤ کرے. یہ اسلام کی پیاری تعلیمات ہے. اسلام نے نفرت سے منع فرمایا. کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنی ہے. کسی بھی انسان سے چھوا چھات نہیں کرنی ہے. اور کسی بھی انسان سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ رکھنا اس سے منع فرمایا. بلکہ انسانیت کے ناطے صرف ایک انسان ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو،
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، ایسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ پھر اسلام نے رہبانیت سے منع فرمایا۔ کوئی آدمی جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں کی وادیوں میں چلا جائے اور وہاں اکیلے پوری زندگی تنہائی کے اندر گزار کر چلا جائے، اسے رہبانیت کہتے ہیں، اور اسلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر، اسلامی مزاج کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر معاشرت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر رہنا، اسے پسند کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام مدنی الفطرت ہے۔ مدنی الفطرت کہتے ہیں بہت سے لوگ ایک جگہ پر شہر بسا کر، بستی بسا کر، گاؤں بسا کر کے ایک ساتھ زندگی گزارے، یہ اسلامی تعلیم ہے اور اسلام کا مزاج ہے۔ پھر جب ایک ساتھ آپ زندگی گزارو گے تو آپ کے دنیا والوں لوگوں کے ساتھ میں تعلقات بنیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، آپ جب ساتھ میں رہو گے تو آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولاد کی شادیاں ہوگی، آپ کے بھائیوں کی شادیاں ہوگی، کئی آپ کی رشتہ داریاں ہوگی۔ ان رشتہ داریوں کے علاوہ جہاں پر آپ مکان بنائیں گے، آپ کے پڑوس میں کوئی مکان بنائے گا، یہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ آپ جس جگہ پر جاب کریں گے، نوکری کریں گے، ملازمت کریں گے، آپ کے ساتھ میں اور بھی کئی لوگ ملازمت کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ ٹرین کی یا بس کی یا ہوائی جہاز کی یا رکشے کی جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا آدمی بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ان سب چیزوں کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کے دل کو خوش رکھو، وہ کام نہ کرو آپ کے جس کام سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اس کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو۔ وَبِالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھائی کا برتاؤ کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، دور کے پڑوسی ان کے ساتھ بھی اچھائی کا برتاؤ کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میں بھی اچھائی کا برتاؤ کرو۔ آج کے خطبے میں، آج کے بیان میں پڑوسی کے حقوق کو اس قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی والجار القربہ، تمہارا وہ پڑوسی جو بالکل تمہارے قریب میں رہتا ہے، تمہارا جہاں گھر ہے، تمہارے گھر کی اور تمہارے دوسرے والا ساتھی دونوں کی جو بیچ کی دیوار ہے، یہ دیوار ایک ہی ہے، اسے کہتے ہیں والجار القربہ، یہ آپ کا بالکل قریبی پڑوسی۔ اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف بھی مکان ہے،
بائیں طرف بھی مکان ہے، یہ دونوں آپ کے قریبی پڑوسی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کو کبھی بھی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کے برتاؤ سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی فعل سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کون سا آدمی؟ آپ بار بار قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا، کون آدمی؟ آپ نے فرمایا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کے کردار سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو، ایسا آدمی کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے دو عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک عورت جو معاشرے کے اندر بڑی نیک سمجھی جاتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، راتوں کو جاگ کر راتیں بھی عبادت میں گزارتی ہے، لیکن اس کی پڑوسیوں سے لڑائی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، پڑوسیوں سے روز لڑتی ہے، پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فی الجہنم، یہ جہنم پہ جائے گی۔ جس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، جس سے اللہ خوش نہیں ہے اسے کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک دوسری عورت، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلانی عورت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی ہے، زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا فی الجنتی، یہ جنت میں جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان صحابی کا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا گھر کسی ایسے محلے کے اندر ہے جہاں پر ہر کمیونٹی اور ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، ایسے محلے کے اندر ہمارا گھر ہے۔ ہمارا جو پڑوسی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرنے کا ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی ہے، ان کا پڑوسی ایک یہودی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک دن بکری کاٹی گئی۔ عبداللہ بن عمر جب گھر آئے تو دیکھا کہ بکری کے گوشت کی کٹنگ چل رہی ہے اور اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے آتے ہی پوچھا کیا تم نے ہمارے پڑوسی اس یہودی کے گھر گوشت پہنچایا نہیں پہنچایا؟ گھر والوں نے کہا ہم نے نہیں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا جلدی سے پہلے پڑوسی کے گھر میں گوشت پہنچاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی، مجھے گمان ہونے لگا کہ جبریل تو پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیں گے۔ اتنے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کی، اتنا پڑوسی کے بارے میں حقوق بتلائے، نبی کو یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم نازل ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار دے دیا جائے، کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو، اس کی جائیداد میں جس طریقے سے بیٹوں کو ملے گی، پڑوسی کو بھی جائیداد ملنی چاہیے۔ یہاں تک نبی کو گمان ہونے لگا، یہاں تک نبی کو خیال ہونے لگا۔ اتنے بڑے پڑوسی کے حقوق قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں والجار القربہ، سب سے پہلا تمہارا جو پڑوسی، قریبی پڑوسی ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے احسان کا مستحق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے تو دونوں طرف پڑوسی ہیں، میرے گھر میں ادھر بھی پڑوسی ہے اور ادھر بھی پڑوسی ہے، دونوں طرف مکان بنا ہوا ہے، تو میں کون سے پڑوسی کے ساتھ میں زیادہ اچھائی کا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارے احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ جس پڑوسی کا جتنا زیادہ تمہارے دروازے کے دروازہ قریب ہے، یہ پہلے تمہارے لیے احسان کا مستحق ہے۔ پھر جیسے جیسے پڑوسی آگے بڑھتے رہیں گے، ویسے ہی ان کے ساتھ میں حسن سلوک اور اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے۔ پھر دور کا پڑوسی، اس سے مراد محلے کے باشندے۔ پڑوس کا اثر 40 گھروں تک جاتا ہے۔ حدیث کے اندر 40 گھروں تک پڑوس کو بتایا گیا ہے۔ آپ کے گھر سے لے کر کے 40 گھروں تک جتنے گھر ہیں، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ وہ آپ اندازہ لگائیں، اسی کو قرآن نے بیان فرمایا والجار الجنوبی، آپ کی دیوار سے بالکل لگتی ہوئی دیوار نہیں، بلکہ آپ کے گھر سے ذرا فاصلے پر جن کے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے دور کے پڑوسی ہیں۔ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ ایک محلے کے اندر بسنے والے، ایک محلے کے باشندے، ایک محلہ میں گھر بنا کر رہنے والے، یہ سب ایک دوسرے کے دور کے یا قریب کے پڑوسی ہیں۔ انہیں چاہیے ایک محلے میں بسنے والوں میں کسی ایک کو تکلیف ہو، اس کی تکلیف کا احساس سب کو ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پڑوسی کے تمہارے اوپر کئی حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے ان مریضہ فعدو، اگر تمہارا پڑوسی چاہے اس کی دیوار لگتی ہوئی ہو یا اس کا گھر فاصلے پر ہو، دونوں طرح کا پڑوسی اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس پڑوسی کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے جاؤ، اور اگر اس سے کبھی ضرورت پڑ جائے اور تم سے قرض مانگنے آ جائے تو اپنے پڑوسی کو قرض بھی دو، بطور ادھار کے اسے پیسے دو۔ اگر کبھی اس کے گھر میں کوئی خوشی کا معاملہ ہو تو اس کو مبارکباد پیش کرو، اگر اس کے گھر کے اندر کبھی غمی کا ماحول ہو، موت واقع ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو جا کر کے اس کے غم کو ہلکا کرو اور اسے تسلی دو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ میں جاؤ۔ یہ سب پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پڑوسی ایسا ہے جس کا تمہارے اوپر ایک حق ہے، دوسرا پڑوسی ایسا ہے جس کا تمہارے اوپر 2 حق ہے، اور تیسرا پڑوسی ایسا ہے
جس کے تمہارے اوپر 3 حق ہیں۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں، وہ پڑوسی یہ ہے جو تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور تمہارے پڑوس میں بھی رہتا ہو۔ ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ دوسرا، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو۔ اور تیسرا، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو۔ دوسرا پڑوسی جس کے 2 حقوق ہیں، اس سے تمہارا خونی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک قریشی ہے، دوسرا سندھی ہے، دونوں الگ الگ برادری سے ہیں، دونوں کا خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں پڑوسی ہیں۔ ان دونوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق۔ ان 2 حقوق کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے۔ تیسرا پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے، اس ایک حق کی وجہ سے اس کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے، وہ ہے ہمارا غیر مسلم پڑوسی، جو ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کا گھر ہمارے محلے میں ہے، وہ ہمارے محلے کا باشندہ ہے، وہ ہمارے محلے میں رہنے والا ہے۔ صرف محلے کا باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کریں۔ اگر اسے کبھی کوئی تکلیف ہو، ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ اس کا حق بنتا ہے پڑوس کی وجہ سے۔ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ تیسری قسم، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تھوڑی دیر کا جو تمہارا ساتھی ہے، یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ آپ کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتے ہیں، اس کمپنی کے اندر 200 ملازم ہیں، 250 ملازم ہیں، 50 ملازم ہیں، 10 ملازم ہیں، 5 ملازم ہیں۔ یہ جتنے بھی ملازم ہیں، یہ سب کے سب 5 گھنٹے کے لیے، 7 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہو کر کے ایک ہی آفس میں، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب پڑوسی ہیں، ان کو بھی قرآن نے پڑوسی کہا ہے، اور ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے پر حق بنتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی نصرت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبات رکھیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی پڑوس میں جو سیٹ ہے، اس پر جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، یہ آپ کے سفر کا پڑوسی ہے۔ اس کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تھوڑی دیر کا ساتھی، 4 گھنٹے میں سفر پورا ہو جائے گا، وہ اپنے گھر چلا جائے گا، آپ الگ چلے جاؤ گے، لیکن یہ 4 گھنٹے کا ساتھی بھی 4 گھنٹے کے لیے تمہارا پڑوسی ہے۔ تمہارے کسی برتاؤ سے، تمہارے کسی عمل سے، تمہاری کسی بات سے، تمہاری کسی بھی چیز سے اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارا ایمان ادھورا ہے اور تمہارا ایمان ناقص ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا ادب کرے، اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ جو پڑوسی کا ادب نہ کرے، جو پڑوسی کا احترام نہ کرے، جو پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ نہ کرے، وہ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھنے والا ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کا ہی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا احترام کرے، اپنے مہمان کا ادب کرے۔ جو مہمان کا ادب نہ کرے، جو مہمان کو عزت نہ دے سکے، جو مہمان کا احترام نہ کر سکے، جو مہمان کی خاطر تواضع نہ کر سکے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور چیز کا بھی حکم دیا۔ یہ تمام کے تمام احادیث اور قرآنی آیات پڑوسی کے حقوق کو بتلاتی ہے، پڑوسی کے حقوق کو بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، کوئی دوسرے کسی پر کمنٹ نہ کرے کہ فلاں کی لڑائی فلاں سے ہے، یہ غیبت ہو جائے گی۔ غیبت سے بھی بچنا ہے، اور غیبت سے بچتے ہوئے ہر انسان اپنے دل میں غور کرے، میرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا رویہ ہے، میرے گھر کے پاس جس کا گھر ہے اس کے ساتھ میرا کیسا برتاؤ ہے، میرے محلے میں رہنے والا جو میرا دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میرا کیسا برتاؤ ہے، میری کمپنی میں، میرے ادارے میں، میری اسکول میں، میرے مدرسے میں پڑھنے والا، پڑھانے والا طالب علم بھی میرا جو مہمان ہے یہ مہمان بھی ہے، اور مہمان ہونے کے ساتھ میں یہ ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ ہمارا پڑھانے والا مدرس، ہماری کمپنی میں کام کرنے والا ایک ملازم، یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ اس پڑوسی کے ساتھ میں ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کئی نوکر ملازم ہیں، کئی غلام ہیں، کبھی کبھی وہ کام کو غلط کر دیتے ہیں، میری مرضی کے مطابق نہیں کرتے ہیں، میں ان کو مار بھی دیتا ہوں، میں ان کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، اور میری زبان سے گالی بھی نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان کی غلطی کو دیکھا جائے گا اور تیرے اس برتاؤ کو دیکھا جائے گا، پھر دونوں کو تولا جائے گا، جو وزنی نکل جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا۔ تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے ملازم نے ایک تھوڑی سی چوک کی، شریعت کی نظر میں اس کا کام جائز تھا، اس کا کام برحق تھا، اس کا کام صحیح تھا، لیکن تمہاری مرضی کے خلاف تھا، بس تم بکھر گئے، آگ بگولا ہو گئے اور گالی پہ گالی بکتے جا رہے ہیں، اور اس کو بیٹھے۔ کل قیامت کے دن اس کے اس عمل کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا اور تمہاری ان گالیوں کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ دونوں اگر برابر ہو گئے تو ٹھیک ہے، تمہاری گالیاں زیادہ نکل گئی، اس کا جرم تھوڑا ہے، پھر تمہیں سزا ملے گی، تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ وہ ڈر گیا اور واپس آ کر کے اب کے سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ تو صحابہ تھے جنہیں اپنے آخرت کی فکر تھی، اس لیے وہ آپ کا حکم سنتے ہی فوراً عمل کر جایا کرتے تھے۔ کم سے کم اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اپنے غصے کو پی جائیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، اپنے غصے کو قابو کر لیں، زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انسانوں کی اور انسانیت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنت پڑھ لو۔